میرے مصطفیٰ آئے دعوت و ہدایت کی ایک ہنسی شفق لے کر، میرے مصطفیٰ آئے، میرے مصطفیٰ آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات ٹی وی چینل کی ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں عزیز بلگامی اور میں فکر و فن شعر و سخن کی قسط نمبر 84 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ گزشتہ پروگرام جو میرے استاد محترم عین صمد خانہ پوری سر کی حیات و خدمات پر مشتمل تھا، سارے عالم میں کامیابی کے جھنڈے گاڑتا نظر آیا۔ پہلی بار ایسا ہوا کہ تقریباً 50 تحریریں جو مختلف احباب کی رائیوں پر مشتمل تھیں ہمیں دنیا بھر سے موصول ہوئیں۔ الحمدللہ یہ ایک ریکارڈ ہے جو فکر فن شعر و سخن میں ہم درج کر رہے ہیں۔ ناظرین، وقت اجازت نہیں دیتا ہے کہ ہم سابق کی طرح ان کے نام پیش کریں، نہ ان کے مقامات کی فہرست گنوائیں۔ ہم ان تمام محبان اردو اور عاشقان صمد سر کے ممنون ہیں کہ جنہوں نے بہت ہی دل نشین رائیوں سے ہمیں نوازا۔ ہمارے استاد محترم کی برکت سے ہم بھی انگلی کٹا کر شہیدان اردو میں شامل ہو گئے۔ اللہ ان سب کو اجر عظیم سے نوازے، آمین۔ امید کے ستائش اور ہمت افزائیوں کا یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا اور فکر و فن شعر و سخن کی قوت کا سرچشمہ ثابت ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ ایک بار اور ہم اپنے ناظرین سے اپنی قلبی ممنونیت و شکر گزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم کنگل ضلع ٹمکور کے ایک نہایت ہی معتبر شاعر محترم تنویر احمد عظیم کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ تنویر احمد عظیم صاحب ایک نہایت ہی مخلص انسان ہیں۔ شاعر کے علاوہ وہ افسانچہ نگار، ناظم مشاعرہ، سماجی خدمتکار، مراسلہ نگار اور نہ جانے کن کن صلاحیتوں سے نوازے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے۔ آپ ان کی گفتگو کو سنیں، ان کی خود اعتمادی کی سطح ملاحظہ فرمائیں، ان کے عزائم کا اندازہ کریں۔ آپ یقیناً ہمارے دعووں کی تصدیق فرمائیں گے کہ ہم نے جو کچھ کہا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ تنویر احمد عظیم اپنے سینے میں ایک دردمند دل رکھتے ہیں جو انسانی فلاح کے لیے دھڑکتا رہتا ہے۔ غریب انسانوں کے دکھوں پر ان کا یہ غریب پرور دل تڑپ اٹھتا ہے۔ شاعر برادری میں ایسے انسان کہاں؟ ہم سوچتے رہ گئے کہ کیا شاعر بھی ان خصوصیات کے حامل ہو سکتے ہیں؟ برکیف آج ہم نہیں بولیں گے، زیادہ نہیں بولیں گے، بلکہ ہمارے معزز مہمان محترم تنویر احمد عظیم صاحب بولیں گے، کیونکہ کہنے کے لیے ان کے پاس بہت کچھ ہے۔ البتہ ان کے لیے 4
مصرع تخلیق ہوئے ہیں جو اس خلوص کار شخصیت کی نظر ہیں۔ عرض کرتا ہوں کہ تیرے خلوص کی تنویر کا حصار بنا، تیرے خلوص کی تنویر کا حصار بنا، عظیم تیرا قلم فن کا اعتبار بنا، عظیم تیرا قلم فن کا اعتبار بنا، رضا ہے پیش نظر تیرے رب تعالیٰ کی، رضا ہے پیش نظر تیرے رب تعالیٰ کی، خدا کے بندوں کی خدمت تیرا شعار بنا، خدا کے بندوں کی خدمت تیرا شعار بنا۔ آئیے ہم راست محترم تنویر احمد عظیم صاحب سے ایک گفتگو کر لیتے ہیں۔ محترم تنویر احمد عظیم صاحب، فکر و فن شعر و سخن کی ہماری بزم میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ تنویر بھائی، آپ کی زندگی کا شعری و ادبی سفر کب اور کیسے شروع ہوا، اور اس وقت ادب کو لے کر کیا کچھ مصروفیات چل رہی ہیں؟ ویسے میں چاہوں گا کہ پہلے آپ اپنے شخصی حالات سے نوازیں، پھر اس کے بعد ہم ایک الگ کے ضمن میں آپ سے آپ کی ادبی زندگی کے سفر کا احوال پوچھیں گے۔ تو بتائیے کہ آپ کی زندگی کے شخصی حالات کیا ہیں، تاکہ ہمارے ناظرین اور میں خود آپ سے پوری طرح واقف ہو سکوں۔ نحمد و نصلی اللہ رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی قبلہ عزیز صاحب، میں سب سے پہلے آپ کو اور آپ کے چاہنے والوں کو، بالخصوص فکر و فن شعر و سخن کے غالباً 10,20,000 ویورز کو رمضان کی آمد کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ رمضان مبارک کی تمام رحمتیں، برکتیں، نعمتیں، شادمانیاں، کامرانیاں آپ کو، مجھ کو اور سب کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے، اور رمضان مبارک میں تمام رحمتیں، برکتوں کے علاوہ تمام دعاؤں کو اور اللہ تعالیٰ عبادتوں کو قبول فرمائے، آمین۔ جیسا کہ آپ نے ابھی پوچھا مجھے کہ میری ابتدائی تعلیم اور نثری اور شعری ادبی زندگی کا آغاز کیسے ہوا، تو میں کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ میں شہر کنگل، ضلع ٹمکور، کرناٹک سے وابستہ ہوں، اور کنگل میرا آبائی گاؤں ہے، اور میں وہیں پر بچپن سے پلا بڑھا، اور میں اردو ہائیر پرائمری اسکول، جس کا نام تھا الہدا ہائیر اردو پرائمری اسکول، جو میرے چچا ڈاکٹر KR عبدالغفار صاحب جس کے بانی تھے، میں اسی اسکول میں تعلیم حاصل کی، ابتدائی تعلیم۔ اور مجھے آج یاد آتا ہے کہ شاہد اللہ حضرت، نسیمہ بیگم صاحبہ، ساجدہ بیگم صاحبہ، زرینہ بیگم صاحبہ، اور بہت سارے اساتذہ تھے جو مجھے آج یاد آتے ہیں، کہ جن کی ابتدائی تعلیم کی وجہ سے میں آج آپ کے سامنے ہوں۔ میں ان اساتذہ کو اس لیے یاد کر رہا ہوں کہ والدین کے بعد اگرچہ کسی کو یاد کرنے کے قابل سمجھا جائے تو یقیناً وہ اساتذہ ہوتے ہیں۔ اور جناب عزیز صاحب، میری ابتدائی تعلیم جہاں کنگل میں ہوئی، تو میں ایک اچھے معتبر گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، جن میں ڈاکٹرس، انجینئرس وغیرہ ہیں، وکیل ہیں، کاروباری ہیں۔ میرے والد محترم جناب K عبدالرؤف صاحب ایک عمدہ تاجر تھے، کامیاب بزنس مین، جن کے کئیوں کاروبار تھے۔ میں انہی کا تیسرا فرزند۔ میرے 5 بہنیں اور 3 بھائی ہیں، اور الحمدللہ 5 بہنیں اور 3 بھائی بھی ہم گریجویٹ ہیں۔ میرے بڑے بھائی عبدالرحیم شبیر میکینیکل انجینئر ہیں، جو ابہا میں عرب میں رہتے ہیں۔ چھوٹے بھائی BSc LLB ہیں، اور میں ہوں اردو MA گریجویٹ۔
اور اس وقت جب ہمارے ابا اس زمانے میں ہی ابا حضور BSc گریجویٹ تھے، تو میں الحمدللہ ایک تعلیم یافتہ گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں. عزت اور معتبری تو اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. اور اس وقت پر ہی میرے والد جناب کے عبدالرؤف صاحب رامپور، ناگپور، دہلی، کانپور سے اردو ڈائجسٹ منگواتے تھے، جس میں نور، حجاب، الہدیٰ اور ابن صفی کے وہ جاسوسی ناول جن کو ہم پڑھ کر اردو میں اس قدر بالخصوص مجھے اردو سے محبت اور لگاؤ ہو گیا اور اردو پر عبور حاصل ہو گیا کہ میں جیسے ہی اردو سے محبت کرنے لگا، میرے والد محترم مجھے اپنی خواہش پر پوسٹل گریجویشن MA کروانے کے لیے ٹھانی اور مجھے میسور بھیج دیا گیا، جہاں پر میری بہن پروین اعجاز صاحب کے گھر میں رہ کر ماناسا گنگوتری یونیورسٹی سے، میسور یونیورسٹی سے میں نے اردو MA فارغ ہوا. اور میری والدہ محترمہ طاہرہ بیگم صاحبہ بھی ایک ولی صفت خاتون ہیں. الحمدللہ میں انہی کی کوششوں سے، کاوشوں سے یہاں تک پہنچا ہوں، اور آج بھی الحمدللہ میں انہی کے دعاؤں کے سائے تلے اپنی زندگی بسر کرتا ہوں. ماشاءاللہ تنویر احمد عظیم صاحب، آپ کے دلچسپ خاندانی پس منظر کو جان کر بہت خوشی ہوئی. خوشی اس بات کی بھی ہوئی کہ آپ کا پورا خانوادہ تعلیمی افراد تعلیم کے میدان میں بہت آگے ہے، اور آپ کے خاندان کے ارکان سب تعلیم یافتہ ہیں. ہمیں یقین ہے کہ آپ کا ادبی و شعری سفر بھی دلچسپ رہا ہوگا. کیا فرماتے ہیں آپ اپنے روداد ادبی زندگی کے بارے میں محترم تنویر احمد عظیم صاحب؟ عزیز صاحب، آپ نے پوچھا کہ میری شعری اور فنی زندگی کا، ادبی زندگی کا آغاز کیسے، کہاں شروع ہوا. تو جب میں اپنی زندگی کے 16ویں بہاریں دیکھا تھا، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ہمارے گاؤں میں ایک مشاعرہ ہوا تھا جسے PV اقبال احمد اردو لیکچرر، جو اس وقت کے پرنسپل بھی تھے پری یونیورسٹی کالج کے، وہ صاحب موصوف یہ ایک مشاعرہ رکھا تھا. عبدالکریم راکھیم قریشی صاحب کے تمام شاگردوں کو جمع کر کے ایک عالیشان یوم راکھیم نامی ایک مشاعرہ رکھا تھا، جس میں نے اس مشاعرے سے قبل ہی کچھ جو تک بندی کی تھی، جو الفاظ کا جمع خرچ کیا تھا. میں پہلا وہ مشاعرہ تھا کہ میں نے یوم راکھیم کے موقع پر مشاعرہ میں اپنا ٹوٹا پھوٹا کلامی سے ہی پہلا مشاعرہ میں نے اس مشاعرے میں حصہ لیا تھا. تو اس وقت پر دیکھا کہ PV اقبال احمد صاحب لیکچرر، جو اردو پرنسپل بھی تھے، ان کی زبان میں اتنی شیرینی تھی، اتنی مٹھاس تھی. وہ ناظم مشاعرہ بھی تھے اس وقت کے. میں ان سے متاثر ہوا کہ مجھے رہا نہیں گیا. وہ زبان کی چاشنی، شیرینی، بلاغت، فصاحت جو اقبال احمد صاحب کے زبان سے نکل رہے تھے، جو اشعار کی شکل میں، نثر کی شکل میں، مجھے ایسے دل میں گھر کر گئے کہ میں خود بھی سوچتا رہا کہ میں کیوں نہ ایسا بنوں. تو میں نے اردو کو اور مزید سمجھنے کی کوشش کی، اور میں جب 16ویں بہاریں میں اپنی زندگی کی، تب میں لکھنا شروع کر دیا. اور اس قدر لکھنا شروع کیا کہ میں ہر غزل کو، ہر نظم کو، ہر نثر کو میں مشاعروں میں پڑھنا چاہا. قبلہ عزیز صاحب، مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں ہمارے پڑوس میں جہاں ٹمکور میں فردوس ادب نامی ایک ادارہ تھا، جس کے معتمد جناب عارف متین صاحب تھے. ان کی نگرانی مشاعرے ہوا کرتے تھے. میں وہاں راتوں رات چلے جاتا مشاعرہ سنانے کے لیے. کبھی طری مشاعرہ سناتا، کبھی غیر طری مشاعرہ سناتا. اور ادھر ناگ منگل میں محمد غوث خطیب صاحب، ان کی زیر سرپرستی وہ ایک بڑا ہر ماہ مشاعرہ چلتا تھا، طری اور یا غیر طری نعتیہ مشاعرہ. تو ہر مشاعرے میں مجھے شرکت کرنا اس لیے یقینی ہو جاتا کہ مجھے جذبہ جنون کی حد تک تھا. وہ مشغلہ اب میرے لیے ایک ضروری بن گیا تھا. تو میں دھیرے دھیرے وہاں پر مشاعرہ سنانے لگا. حالانکہ میں غوطے کھا رہا تھا، بحروں کی شناخت نہیں تھی. میں نے کوشش بعد میں کی کہ میں بحروں کو سیکھوں، پرکھوں، جانچوں، اور پھر جا کر ایک اچھا شاعر کہلاؤں. تو وہ دھیرے دھیرے میرے ساتھ جیسے جیسے میں نے لکھنا شروع کیا، ویسے ویسے میرے الحمدللہ. اور ہمارے کنیگل میں بھی میں نے منشی غیاث الدین انیس نامی ایک شخص تھے، جو عموماً کبھی کبھار خطبہ جمعہ بھی دے دیا کرتے تھے. میں ان سے بھی اصلاح لیا کرتا تھا. اور بعد میں جب میرے کلام میں تھوڑی بہت پختگی نظر آئی، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک استاد شاعر کو انتخاب کروں.
تو مجھے الحمدللہ مجھ پر اللہ کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ جناب عبدالرحمن گوہر تری کریوی میسور، میں ان کی شاگرد میں آج بھی ہوں. میں میرے استاد محترم ہیں، حالانکہ وہ بذات خود ایک استاد شاعر ہیں، شاعر اعظم کہا جاتے ہیں، تو ان کی سرپرستی مجھے آج بھی حاصل ہے اور وہ میرے کلام کو اصلاح کر کے دیتے. اور عزیز بیلگامی صاحب، یہ ایک بات یہ ہے کہ آج بھی الحمدللہ العزیز میرے ایک عزیز دوست ہیں انہر سعودی، جو سبیل الرشاد سے وابستہ ہیں، جو مفتی اشرف علی صاحب کے بھانجے ہیں. میں ان سے بھی اپنا کلام کی اصلاح لیتا ہوں، اور کبھی کبھار آپ بھی جانتے ہیں کہ میں آپ سے بذات خود بھی اپنے کلام دکھا لیتا ہوں اور آپ بھی مجھے اصلاح کر کے دیتے ہیں. اور میں نے غزلوں کے علاوہ، نعتوں کے علاوہ، خطات کے علاوہ، رباعیات کے علاوہ نثر پر بھی بہت خوب طب آزمائی کی. اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے افسانے بڑے مشہور ہوئے. میں افسانے منی سے بہت اور معقول افسانے لکھا کرتا تھا اور سبق آموز افسانے لکھا کرتا تھا. جیسے کہ میری شاعری میں بھی کبھی میں نے مذکر مؤنث پر شاعری نہیں کی، کبھی تھا اور تھی پر، عشق اور مشق پر نہیں، کبھی میں نے قلم نہیں اٹھایا، کبھی میرے جذبات اس قسم کے میرے آشکار نہیں ہوئے. میں ارد گرد حالات اور حالات حاضرہ پر اور اس قسم کے ناسازگار حالات پر میں لکھا کرتا تھا. میرے دل میں جو درد تھا وہ ابھر کر رہا تھا. افسانے بھی لکھا میں نے، اور افسانے میں ایک ضرورت نامی ایک بہت بڑا افسانہ، جسے بہت سارے احباب نے مجھے یوں کہہ کر مبارکباد دیا کہ واقعی آپ کا یہ ضرورت نامی افسانہ ضرورت سے کہیں زیادہ اچھا ہے. مجھے آج بھی وہ کلمات لوگوں کے یاد آتے ہیں جو مبارکباد دیتے تھے فون پر ڈاکیے سے خطوط کے ذریعے. تو مجھے آج بھی یاد ہے، میں بہت سارے خطوط وغیرہ سب فائل کر کے رکھا ہوں. اور رہی بات، بہت سے میرے غزلیات وغیرہ سب روزنامہ سالار میں، سیاست میں، سہارا میں شائع ہوتے رہے ہیں. اور میں ایک بالخصوص منیر احمد جب ایڈیٹر تھے سالار روزنامہ سالار کے، ان کے تعاون سے میں نے 2 برس تک روزنامہ سالار میں کالم نگار بھی رہا، جس کا عنوان تھا کہ یہاں ہر شخص پہنا ہے شرافت کا لباس، جس میں میں قوم کی بہت ساری خامیوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی. تنقید برائے اصلاح تھی. بہت سارے احباب مجھے مبارکباد دیتے. ہر اتوار کو شائع ہوتا تھا. اور الحمدللہ میں جب قلم اٹھایا تو نثر پر مجھے عبور حاصل ایسے بھی ہوا کہ خورشید احمد میسوری صاحب جو ایک اچھے ڈرامہ نگار تھے، اردو ڈرامہ نگار، تو انہوں نے جب ایک اپنا شہزادے نامی ایک ڈرامہ شائع کروانے کے دور میں تھے تو مجھے اپنا مسودات بھیجیے. تو میں وہ مسودہ پڑھ کر پر ایک تبصرہ لکھا، اور تبصرہ مسودے کے ڈرامے میں بعد میں چھپا. پہلے وہ تبصرہ منظر عام پر اخباروں کی شکل میں آ گیا. مبارکباد سن کر دیکھ کر مجھے خود یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نثر پر اس قدر عبور رکھتا ہوں. تو اس وقت پر ہمارے ریاض احمد خمار صاحب، علیف احمد برق صاحب، بہت سارے احباب مجھے مبارکباد دیے، اور یہاں تک کہ ڈاکٹر COS خان صاحب بھی مجھے مبارکباد دینے والے تھے. بہرکیف میں جب خورشید احمد مقصود میسوری صاحب کا اردو ڈرامے پر جب میں نے تبصرہ لکھا تو میرے قلم کو پر مل گئے، حوصلے مل گئے، ہمت آ گئی، توانائی روحانی مل گئی، اور میں نے پیچھے مڑ کر دیکھنا مناسب نہیں سمجھا. تو اس کے بعد میں نے سہارا کے اس وقت کے معتمد عزیز برنی صاحب پر ان کی سوانح حیات لکھ دی. تو انہی کے ہاتھوں میں جب میں سونپی گئی تو وہ دنگ رہ گئے کہ آپ کو میرے معلومات کیسے معلوم ہوئے. تو پھر اس کے بعد میں نے میرے استاد محترم گوہر تری کروی کے تعلق سے بھی ایک تبصرہ لکھا، ان کے متاع گوہر نامی ایک کتاب پر. منیر احمد جامی صاحب کی کتاب مجموعہ کلام اختراع پر، جو صوفی شاعر ہیں، میں ان پر بھی تبصرہ بڑے انداز میں لکھا اور ان سے بھی دعائیں لیں. اور سید احمد راحل صاحب کے پر ایک مکمل خاکہ کھینچا، ایک بزرگ شاعر تبصرہ لکھا، اور وہ بھی مجھے دعائیں آج بھی دیتی ہیں. اور رہی بات، میں بہت سارے ایسین میں خاطر خوند میری صاحب جو ایک مترنم شاعر، آپ جیسے کہ جانتے ہیں کہ وہ ایک کلاسیکل شاعر بھی تھے، بڑے اچھے انداز میں اپنا کلام سناتے تھے. میں ان پر بھی میں نے تبصرہ روزنامہ سالار سہارا سیاست میں لکھا. اور محمد غوث خطیب نامی جو ناگمگل کے شاعر ہیں، میں ان پر بھی ایک بہترین شاعر کرناٹک کے نام سے میں نے ایک تبصرہ لکھا. تو میرے اشعار، میرے غزلیں، میرے نظمیں، میرے رباعیات، میرے نثر، ہر لحاظ سے ریاست کرناٹک کے ادبی احباب مجھے پسند کیے اور مجھے مبارکباد دی. اور الحمدللہ آج یہ موقع ہے کہ میں آپ کے سامنے یہاں پر تشریف فرما ہوں. بہت خوب، بہت عمدہ. آپ نے اپنے فکر و فن کو اعتبار عطا کرنے کے لیے خوب محنت و مشقت فرمائی ہے. مبارک ہو تنویر صاحب.
یہ بتائیں کہ کنیگل جیسے علاقے میں آپ نے جو اردو ادب کی شمع جلائے رکھی ہے، تو اب تک کیا کچھ کام ہوا ہے، اور پچھلے کچھ مہینوں سے کسی ادبی سرگرمی کی کوئی خبر آپ کے شہر سے نہیں آ رہی ہے، تو اس کے کیا اسباب ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ ضلع ٹمکر کنیگل تعلق ہمیشہ ادب کا ایک بہت بہترین اور بڑا گہوارہ اردو ادب کے اعتبار سے رہا ہے، اور جہاں تک اس علاقے میں، ہمارے کنیگل کے علاقے میں ادب کی شمع جلا رکھنے کی بات آپ کہہ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، ہمارے ہاں سدا بہار گروپ کنیگل اور اردو معیار الادب کنیگل کے زیر تمام ان گنت ادبی مشاعرے، بحث مباحثے بچوں میں تعلیم میں اجاگر کرنے کے لیے بہت سے ایسے کلچرل ایکٹیویٹیز اور بہت سے پروگرام وغیرہ منعقد ہوئے، اور اس کے علاوہ بھی ایک کام میں نے جو انجام دیا تھا وہ یہ ہے کہ ہمارے کنیگل تعلق کے 14 اردو اسکولوں کو طلبہ اور طالبات کی کمی اور فقدان کی وجہ سے ریاست کرناٹک والے بند کرنے والے تھے۔ ریڈ لسٹ میں نام آ گیا تھا 14 اردو اسکولوں کو بند کرنے کے لیے قبلہ عزیز صاحب۔ تو ہوا یوں کہ میں نے ہمت نہیں آ رہی، میری ایک ٹیم کو لے کر ان 14 قصبوں کو گیا، جا کر میں نے ہر گھر کے دہلیز کو دستک دی، ان گھروں کو خصوصاً جن گھروں میں بچے کنڑا اور انگریزی میڈیم کے میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، میں انہیں سمجھایا اور انہیں یہ کہا کہ اردو کا کیا مقام ہے اور اردو سے کیا بچے حاصل کر سکتے ہیں، اور اردو پڑھنے والے بچے آج کہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ تو بات ان کو سمجھ میں آئی اور تعداد میں اضافہ ہوا، اور اسکولیں وہ بند ہو جانے سے محفوظ ہو گئیں۔ مطلب یہ ہوا کہ میرے اردو ادبی کاموں میں سب سے بڑا کام انجام یہ ہوا کہ میں نے 14 اردو اسکولوں کو میں نے بند ہونے سے بچا لیا الحمدللہ، اور آج وہ اسکولیں چل رہی ہیں۔ اور ان دنوں سرگرمیاں نہ ہونے کی اصل وجہ یہ ہے کہ یہ خرچ و اخراجات کے اعتبار سے مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور اس پر شعرا اور ادبا وہ زیادہ راہ کے طور پر بہت ہی مہنگے ثابت ہو رہے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں وسائل و ذرائع بہت کم ہو گئے۔ تو یہی بات اردو اکیڈمی سے کبھی کبھار ہمارے ہاں کام ہو جاتا ہے، مگر ان دنوں اردو اکیڈمی کرناٹک فعال نہیں ہے، تو بہت سے پاپڑ بیلنے کے باوجود بھی ہم ناکام ہو جاتے ہیں۔ کام وہی ہے جو کام بولے، بلکہ یہ کام وہ نہیں ہے جو ہم خود بولیں۔ بہت خوب، ماشاء اللہ تنویر احمد عظیم صاحب، آپ نے مشاعروں میں نظامت کے فرائض بھی انجام دیتے رہے ہیں۔ ایک کامیاب ناظم کے لیے آپ کن امور کو ضروری سمجھتے ہیں، اس بارے میں آپ ہمیں کیا کچھ بتانا چاہیں گے؟ جہاں میں ایک شاعر ہوں، وہاں پر میں نے ریاست کرناٹک میں ناظم مشاعرہ ہونے کی بھی ایک حیثیت رکھتا ہوں، اور یہ لوگوں کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ میں کامیاب ناظم مشاعرہ ہوں یا ناکام، مگر کامیابی اگرچہ ہے تو اللہ کرے کہ یہ کامیابی برقرار رہے۔ میں نے انگنت مشاعروں کی نظامت کی قبلہ عزیز صاحب، اور زبان کا لب و لہجہ، زبان کی شیرنی بیانی، برجستہ حاضر جواب کا فن ہنر مجھے اپنے ورثے میں نہیں ملا۔ ہاں البتہ میں نے اس کے پیچھے بہت مشقت کی ہے، بہت ریاضت کی ہے، بہت محنت کی ہے، تب جا کر یہ کٹھن مرحلہ میرے لیے آسان ہو گیا ہے، اور مجھے فطری طور پر کبھی یہ دقت محسوس نہیں ہوئی کہ میں ناظم مشاعرہ ہوں یا نظامت کے کام انجام دے رہا ہوں۔ اور یہاں تک کہ دوران مشاعرہ مجھے سامعین کی آوازوں میں یہ بھی آواز سنائی دی ہے۔ مجھے یاد ہے قبلہ عزیز صاحب کہ آپ اپنی نظامت وسیع کر لیں عظیم صاحب، کہ مشاعرہ سننے میں مزہ آ رہا ہے۔ یہ ایسے فقرے تھے جو سامعین کے سے مجھے سننے کو ملے۔ مشاعروں کی نظامت کے لیے میں نے ہمیشہ ان امور کو اہم سمجھا کہ شعراء کو سننے والے سامعین کی نفس کیا ہے ٹٹولی جائے اور اسے پھر پکڑی جائے۔ مجھے ہرگز بھی یہ گوارا نہیں تھا کہ شاعر کو مدعو کرنے کے بعد میں میدان کو کھلا چھوڑ دوں۔ میں مشاعرے کو ہمیشہ اپنے گرفت میں رکھنا پسند کیا۔ مدعو شدہ شاعر کا تعارف بھی بڑے ہی زیادہ تمہید کے ساتھ باندھنا میرا کام ہے، اس لیے کہ
अगरचे अधूरा शायर का तारुफ किया गया तो हो सकता है कि शायर की दिल से आह निकल जाए। मैं बहैसियत नाज़िम मुशायरा जहाँ पर कामयाब रहा, इसके पस मंज़र में भी पीवी इकबाल अहमद प्रिंसिपल उनकी ज़बान की अदायगी, उनकी बोलचाल से मुतासर रहा। पीवी इकबाल अहमद के अलावा अनवर जलालपुरी साहब से भी मैं बहुत मुतासर हुआ, तबस्सुम साहिबा से भी मुतासर हुआ, और कमाल अमरोही साहब की निज़ामत वाह क्या कहने, और अमीन साहनी जैसे अनाउंसर, मैं इनसे भी मुतासर हुआ और नाज़िम मुशायरा बनने की कोशिश की। और रियासत कर्नाटक के एक नामवर नाज़िम मुशायरा शफ़ीक़ आबिदी साहब का तो मैं बहुत बड़ा मुरीद कहूँ तो गलत ना होगा। सन 90 में मुझे याद है अजीज़ क़िबला साहब, मैंने पहली मरतबा शफ़ीक़ आबिदी साहब को कुलिन मुशायरे की निज़ामत सौंपी थी जब ये इतने नामवर नहीं थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सहरा भी मेरे सर जाता है कि मैं शफ़ीक़ आबिदी साहब को भी नाज़िम मुशायरे का पहला मौका इनायत फरमाया था। ये बात अलग है कि वो आज पूरे हिंदुस्तान के नामवर नाज़िम मुशायरा हैं, क्योंकि उन्हें अलहाज बाबा इकराम देलवी साहब की सरपरस्ती हासिल है और साबिक़ चेयरमैन जनाब मुबीन मुनव्वर साहब की सरपरस्ती हासिल है। और मैं सबसे ज़्यादा उनके पास जो इल्म है, मैं उस इल्म को सलाम करता हूँ। मैं दरअसल इस इंतज़ार में हूँ कि मुझे भी बाबा इकराम देलवी साहब की जैसी सरपरस्ती हासिल हो और जनाब मुबीन मुनव्वर साहब जैसी सरपरस्ती हासिल हो, ताकि मैं भी रियासत कर्नाटक में नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर में भी पहचाना जाऊँ इंशाअल्लाह। बहुत शानदार, बहुत खूब मोहतरम तनवीर अहमद अज़ीम साहब। अब हम उम्मीद करते हैं कि मुशायरों में आपकी निज़ामत का तजर्बा हमारे उन नाज़रीन को ज़रूर एक हौसला अता करेगा जो निज़ामत के मैदान में अपनी तकदीर आज़माना चाहते हैं। ये जानकर हैरत हुई कि शायरी और अदबी सरगर्मियों के साथ साथ आपने समाजी सरगर्मियों में भी खूब हिस्सा लिया है। इसके अज्ज़ाए तरकीबी क्या हैं, आप इस बारे में आप क्या तफसीलात हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे? मैं इस सवाल का जवाब देते हुए थोड़ा हिचकिचा रहा हूँ क़िबला अजीज़ साहब, क्योंकि अगर गुनाह हो तो याद कर कर के तौबा कर लेने में भलाई है, और यहाँ पर नेकियां की बात है तो नेकियां कर दरिया में डाल वाली बात होनी चाहिए। जहाँ आपने मुझे सवाल कर ही लिया है तो मैं बताता चलूँ कि इस ज़मन में अल्हम्दुलिल्लाह अज़ीज़ अरबी मदारिस, मसाजिद की पाकी सफाई का ख्याल और खिदमत खल्क़ की तरफ मेरा मुतवज्जा होना, ये एक मेरा फितरी तकाज़ा था जो मैं दिल से करता हूँ और करता आया हूँ। इस ज़मन में इतना कहूँगा कि अल्लाह ने मुझे खिदमत के लिए लगभग तमाम शोबों के लिए इंतखाब कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह हर शोबे में मैंने खिदमत खल्क़ अंजाम दिया, और मैं फ़हरिस्त नहीं गिनना चाहता। हाँ, अलबत्ता इतना कहना चाहता हूँ कि खिदमत खल्क़ का वो ख़ास शोबा जो गुज़िश्ता 17 बरसों से मेरे पास है, वो है गरीब व नादिर मोहताज लड़के और लड़कियों की इज्तिमाई शादियों करने के दरबार। जी हाँ क़िबला अज़ीज़ साहब, मैंने इसलिए इज्तिमाई शादियाँ मुनक़िद करता आया। मुझे याद आ रहा है कि 11 जून 2006 से ये काम हो रहा है। गुज़िश्ता 16-17 बरसों से सैकड़ों नहीं बल्कि हज़ारों इज्तिमाई शादियों के काम हो गए, और बहुत सारे अहबाब यहाँ तक कहते हैं कि शादी वाले तनवीर अहमद अज़ीम साहब, कोई कहता है कि शायर साहब। बहरकैफ़ मेरे कुछ पर शादियाँ वालों के नाम से भी मेरा लेवल लग गया। मैं ये काम इसलिए अंजाम देता हूँ कि मैंने बड़ी क़रीब से गरीबी का मुताला किया है, गरीबी को देखा है, परखा है, जांचा है। यहाँ तक कि 35 साल की एक कुंवारी लड़कियाँ भी हमारे घरों में, हमारे माशरे में आज भी हैं। मुझे ये देखा नहीं जाता, उनके लिए अच्छे रिश्ते नहीं आते। अगर रिश्ते आते हैं तो उनके लिए अखराजात के लिए पैसे नहीं रहते। हत्ता कि दुल्हा वाले अगरचे दुल्हन वालों के घर में रिश्ता देखने के लिए आ रहे हैं तो अल्लाह अकबर, उनके घर में मेहमान नवाजी के लिए तक उनके पास पैसे नहीं रहते। ये तमाम चीज़ें मैं देखता हूँ। आज भी हमारे माशरे में बहुत सारे अनगिनत अनबी लड़कियाँ बैठी हुई हैं जो
ہم معاشرے والوں کو تکتے ہیں کہ کاش کہ کوئی فرشتہ آئے اور ہمارا رشتہ لگا لے اور ہماری شادی کروا دے، جبکہ ہمارے درمیان پیسوں والوں کی کمی نہیں ہے مگر دل والوں کی کمی ضرور ہے۔ میں محض اس بات کو آپ کے اجازت سے یہ کہنا چاہتا ہوں قبلہ عزیز صاحب، آپ کے چینل فکر و فن اور شعر و سخن کے ذریعے سے، کہ آئیے ان غریبوں کا ہاتھ پکڑیے جو آپ کو بڑے آج سے آپ کو دیکھ رہی ہیں۔ ہماری شادیوں کا بجٹ صرف 40,000 تا 50,000 ہوتا ہے، مگر الحمدللہ بخوشی شادیاں کر کے یہ جوڑے چلے جاتے ہیں، اور ہر مہینہ 3 سے 5 جوڑے شادیاں ہوتے ہیں۔ کوئی احباب پیسہ بھی لگاتا ہے، تو یہ سلسلہ چلتا رہا ہے، اور میں نام نمود ریاکاری دکھاوے سے بڑا محتاط رہتا ہوں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آئیے بڑھ کر اور ان لوگوں کو اپنا ہاتھ پکڑیے۔ میں خود آپ کے سامنے رہ کر ان کام کو انجام دوں گا، اور آپ دعا دیکھیے گا۔ کوئی آنچل اٹھا کر دعا دینے والی خاتون آپ کو مل جائے گی، کوئی آپ کو سسکتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ دعا دیتے ہوئے مل جائے گی۔ وہ مزہ ایسا ہے کہ میں انشاءاللہ العزیز اس نیت کے ساتھ یہ کام کر رہا ہوں کہ یہ کام انشاءاللہ العزیز آخری سانس تک میں کام انجام دیتا رہوں گا۔ اور مجھے اس کام کے علاوہ بہت سارے ایسے کام بھی میں کر چکا ہوں، جس سے میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ کہیں مجھ سے ریاکاری ہو جائے، دکھاوا نہ ہو جائے۔ بس میں فی سبیل اللہ کام کرتا رہا ہوں۔ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے ہمت دے، طاقت دے، حوصلے دے، اور اس کام میں مجھے ہمیشہ کامیابی عطا فرمائے۔ بہت اعلیٰ، بہت عمدہ، بہت ہی قابل تحسین۔ آپ رب تعالیٰ کی خوشنودی کا فریضہ بڑے ہی احسن طریقے سے ادا فرما رہے ہیں۔ اللہ آپ کی غیب سے مدد فرمائے، قربا کی آپ کے حق میں کی جانے والی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے۔ تنویر احمد عظیم صاحب، آج ہم آپ کا کلام بھی سننا چاہتے ہیں۔ گزارش ہے کہ رمضان کی مناسبت سے پہلے ایک نعت ہو، پھر آپ اپنی پسند کا جو بھی کلام آپ سنانا چاہیں وہ ہمارے گوش گزار فرمائیں۔ کہتا ہوں کہ زمین و آسماں والے چلا مدینے کو، زمین و آسماں والے بلا مدینے کو، زمین و آسماں والے بلا مدینے کو، میں چل کے جاؤں گا مجھ کو چلا مدینے کو، میں چل کے جاؤں گا مجھ کو چلا مدینے کو، زمین و آسماں والے بلا مدینے کو، ہر ایک سانس میں باقی ہے تشنگی اللہ، ہر ایک سانس میں باقی ہے تشنگی اللہ، ہر ایک سانس میں باقی ہے تشنگی اللہ، ہے آخری ہے سانس آخری اب تو دکھا مدینے کو، ہے سانس آخری اب تو دکھا مدینے کو، میں چل کے جاؤں گا مجھ کو چلا مدینے کو۔ کہتا ہوں کہ محبتوں کا معروف وہ فسانہ ہوا، محبتوں کا معروف وہ فسانہ ہوا،
کوئی دیوانی ہوئی جب کوئی دیوانہ ہوا، محبتوں کا معروف وہ فسانہ ہوا، کوئی دیوانی ہوئی جب کوئی دیوانہ ہوا، کسی کو راس نہیں آئی تھی رہبری میری، کسی کو راس نہیں آئی تھی رہبری میری، لگا کہ آگ مجھے کارواں روانہ ہوا، کسی کو راس نہیں آئی تھی رہبری میری، لگا کہ آگ مجھے کارواں روانہ ہوا۔ ایک دو شعر ترنم میں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہر کسی کی خوشیوں سے، ہر کسی کی خوشیوں سے، ہر خوشی ہماری ہے، ہر کسی کی خوشیوں سے، ہر کسی کی خوشیوں سے، ہر خوشی ہماری ہے، ہر کسی سے وابستہ زندگی ہماری ہے، ہر کسی سے وابستہ زندگی ہماری ہے، شہر آ کر جگنوں نے کر دیا ہے یہ دعویٰ، شہر آ کے جگنوں نے، شہر آ کے جگنوں نے کر دیا ہے یہ دعویٰ، کیوں غرور بجلی پر، کیوں غرور بجلی پر، روشنی ہماری ہے، کیوں غرور بجلی پر، روشنی ہماری ہے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ تنویر بھائی، وقت کی کمی کے سبب ہم آپ کو مزید کلام سنانے کی زحمت نہیں دے پا رہے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ آپ ہمارا یہ جو پروگرام فکر و فن شعر و سخن ہے، آپ اسے دیکھتے رہتے ہیں، فکر و فن شعر و سخن کے بارے میں آپ کے تاثرات کیا ہیں، اور یہ چینل اردو کی خدمت کے حوالے سے آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ فکر و فن شعر و سخن پر میرے تاثرات یہ ہیں کہ یہ کام میرے لیے بڑا مشکل ہے، سورج کو چراغ دکھانے کے برابر ہے۔ قبلہ عزیز صاحب، میں جانتا ہوں کہ فکر و فن شعر و سخن جو چینل رواں دواں ہے، آج ہمارے کرناٹک میں ہی نہیں، ہمارے بھارت ہندوستان میں ہی نہیں، ایشیا میں نہیں، بلکہ پورے دنیا بھر میں اس کے چاہنے والے ہیں، اور مجھے اس بات کا علم ہے کہ لگ بھگ 10,20,000 اس کے چاہنے والے ہیں۔ قبلہ عزیز صاحب، میں بس اتنا کہوں گا کہ فکر و فن شعر و سخن بس ایک چینل کا نام نہیں ہے، بلکہ اردو دانوں کو اردو سے جوڑ کر رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ محض فکر و فن شعر و سخن ایک ایسا نام نہیں ہے، بلکہ شعراء، ادبا اور تمام لکھنے والوں کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ جوڑ کر رکھنے کا بھی ایک ذریعہ ہے۔ فکر و فن شعر و سخن فقط ایک چینل نہیں ہے، بلکہ دور دراز کے اردو ادب کے آسمان پر چمکنے والے ہر ستارے کی چمک دمک نزدیک سے ہمیں دیکھ کر مزہ لینے کا ایک ذریعہ ہے۔ فکر و فن شعر و سخن فقط ایک چینل ہی نہیں عزیز صاحب، بلکہ آپ عزیز بیلگامی صاحب کی بے شمار خدمات کا یہ نتیجہ ہمارے سامنے ہے، جس میں صرف اردو محبتوں کا جیتا جاگتا ثبوت ملتا، جس کا کوئی مثل ثانی نہیں ہے۔ قبلہ عزیز صاحب، مجھ ناچیز کو اس معروف چینل میں بغرض انٹرویو مدعو کیا، جو موقع دیا آپ نے،
میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک تاریخی دن ہے جب مجھ میں یہ احساسات اجاگر ہونے لگے ہیں کہ اب میں خود کو بہت بڑا ہو جانے پر آمادہ کرتا ہوں. آپ کا بھی میں تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس طفل مکتب کو یہاں آنے کی ہمت دی، مدعو فرمایا. بہت شکریہ اس حسن زن کے لیے تنویر بھائی. ادارہ فکر فن شعر و سخن کے لیے آپ کی ان ستائشوں کا میں اور ہمارا ادارہ شکر گزار ہے. اب آخر میں چاہوں گا کہ آپ نوجوان قلمکاروں کو ایک مؤثر پیغام دیں اپنے تجربات کی روشنی میں، تاکہ وہ بھی آپ کی طرح آسمان ادب پر جگمگانے لگیں. نوجوان قلمکاروں کے تعلق سے میں بہت پریشان ہوں قبلہ عزیز صاحب. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہر مشاعرے میں، ہر ادبی نشست میں مجھ سے کم عمر شعراء اکرام کہیں مجھے نظر ہی نہیں آتا. مجھے تعجب ہوتا ہے ان شعراء اکرام پر جو بزرگ ہو چکے ہیں. کاش کہ ایسا ہوتا کہ ہر شاعر ایک دو چار شاگردوں کو تیار کرتا. ابھی دیکھیے گا کہ میں نے جیسے ہی شاعری کنگل کی سرزمین پر مشاعرے وغیرہ منعقد کرانے شروع کیے تو میرے چاہنے والوں میں 4 سے 6 احباب تب آزمائی کرنے پر آمادہ ہو گئے. یہ وسوسہ، یہ دل میں ان کے جذبہ لانے کا کام پرانے لکھنے والوں کی ذمہ ہے کہ چاہیے کہ ان نوجوان نئے قلمکاروں کو لکھنے کے لیے تقویت بخشیں، انہیں حوصلے دیں اور ان کے ٹوٹے پھوٹے کلام کو داد تحسین سے نوازیں. کیونکہ یہ بڑا مرحلہ ہے. بیٹھے بیٹھے کوئی شاعر ہو نہیں جاتا. کوئی پیدائشی شاعر اگر ہے بھی ہے تو وہ فطری طور پر بن جانے کے لیے ایک عرصہ بھی لگتا ہے. محنت مشقت ہوتی ہے، بحریں دیکھنا پڑتا ہے، فن عروج پہچاننا پڑتا ہے. جیسا کہ کسی نے کہا ہے کہ شعر و سخن کیا کسی بچوں کا کھیل ہے، جل جاتی ہے جوانی لفظوں کی آگ میں. تو میں نئے لکھنے والوں کے نام یہ پیغام دیتا ہوں کہ اٹھائیے قلم، جو آپ سے بن پڑتا ہے لکھیے. بھلے وہ بحر میں ہو یا نہ ہو، بھلے وہ وزن ہو یا نہ ہو، بھلے وہ ہم قافیہ ہو یا نہ ہو، بھلے وہ اس میں ردیف ہو یا نہ ہو، مگر آپ لکھنا شروع کریں. اپنے کٹے پروں سے پرواز تو کرو. مہربانی سے میں اس بات کی التجا تمام بزرگ شعراء اکرام سے کرتا ہوں کہ نئے قلمکاروں کو الزام بعد میں دو، پہلے پرانے قلمکاروں کی لاپرواہی کا جواب تو دو. اور نئے قلمکاروں کا فقدان ریاست کرناٹک میں دن دگنی رات چوگنی اضافہ ہوتا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں 10-15 سال کے بعد قبلہ عزیز صاحب یہ نئے قلمکار آپ کو مل ہی نہیں پائیں گے. بہت کم ہے، تعداد میں بہت کم ہے، جس کا مجھے ملال ہے، افسوس ہے. میں بار بار وہ بات دہرانا اس لیے بار بار دہرا ہوں کیونکہ میں نے محسوس کیا ہے کہ نئے لکھنے والوں کی واقعی بہت کمی ہے. بہت سننے والوں کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اب تک برداشت کیا. اور میں جناب خاص طور سے جناب عزیز بیلگامی صاحب کا مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں پر مدعو کیا اور مجھے یہ عنایت بخشی اور مجھے مقام عطا فرمایا. میں بے حد آپ کا شکر گزار ہوں قبلہ عزیز بیلگامی صاحب. یقین مانیے تہ دل سے آپ کا میں مشکور و ممنون ہوں. محترم تنویر احمد عظیم صاحب نے نہایت ہی عمدہ تجاویز سے ہمارے نوجوان قلمکاروں کو نوازا ہے. بہت بہت شکریہ تنویر احمد عظیم صاحب. سیدھی بات ٹی وی چینل اور فکر فن شعر و سخن آپ کا ممنون ہے کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمارے لیے اور ہمارے ناظرین کے لیے وقت نکالا اور اپنے تجربات، احساسات اور خیالات سے نوازا. ایک بار اور شکریہ. ناظرین، یہ تھے کرناٹک کے معروف قلمکار و شاعر
محترم تنویر احمد عظیم صاحب جو اپنے فکر و فن اور شعر و سخن کو اپنے آپ کے سامنے پیش کر رہے تھے، جیسے وہ شعر و سخن کے فکر و فن کے گوہر لٹا رہے ہوں۔ اب ہمارا وقت ختم ہو چلا ہے، ہم جلد ہی کسی اور باکمال ادبی شخصیت کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اور عزیز بیلگامی اور جناب تنویر احمد عظیم صاحب کو اجازت دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت